اسی طریقے سے میرے نوجوان، کیا وہ نہیں جانتے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، مجھ پہ غصہ کرنے کی کیا حاجت؟ کیونکہ ہم لوگ بعض اوقات غصے میں آ جاتے ہیں، یار یہ داڑھی کے بارے میں اتنا سخت بیان نہیں ہونا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ، کیا ہمارے نبی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی جو آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ داڑھی پہ بیان نہیں ہونا چاہیے، یار داڑھی کوئی ضروری یہ کہ داڑھی پہ بیان کر دیا؟ بھائی آپ کے نبی فرما رہے ہیں، ہمارا کام تو ہم میسنجر ہیں، میسج دینے والے ہیں۔ اصل تو میرے آقا کا، اللہ کا پیغام جو نبی تک پہنچا، نبی نے ہمیں حکم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ہم اگر آپ کو کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہم پہ غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر نبی پر یا اللہ پر غصہ کریں گے تو ایمان آپ کا ہاتھ سے چلا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب جانتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے تو پھر کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے اسلام نافذ کرنا بڑا مشکل ہے۔ مفتی صاحب اس دنیا میں بہت مشکل اس دور میں، ارے بھائی اپنے اطراف میں دیکھو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کسی نہ کسی اسکول میں، فیکٹری میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی۔ ہاشم معاملہ کرکٹر ہے نہیں، داڑھی ہے کہ نہیں؟ معین علی یو کے کا ہے، داڑھی ہے کہ نہیں؟ بھائی تو جب وہ کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر داڑیاں رکھ کر کھیل رہے ہیں اور دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے شاید ہاشم معاملہ نے وہ شراب کا ایک لوگو لگانا تھا، کمپنی سے معاہدہ ہو گیا تو اس نے منع کیا، میں نہیں لگاؤں گا۔ اس میں اس کو بہت نقصان بھی ہوا، کئی لاکھ ڈالر کا غالباً نقصان ہوا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے نقصان برداشت ہوگا، شراب کو پروموٹ میں نہیں کروں گا۔ وہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں بھی اسلام پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں کون سی مصیبت آ رہی ہے؟ ہمیں اتنی نفرت کیوں ہے داڑھی کے ساتھ؟ ہر ہفتے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر تیسرے دن آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کھرچ کھرچ کر نالیوں کے اندر بہا دیتے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ نعرے اتنے پیارے پیارے، لوگ متاثر ہو جائیں۔ ارے بھائی غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، جو ہونا یہ والا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کمال تو یہ ہے نا، یہ کرے نا۔ اور میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شوہر داڑھی رکھنے لگے تو خدا را آپ درمیان میں نہ آیا کریں۔ ایک بھائی نے داڑھی رکھی تو بیوی کود گئی درمیان میں، کہنے کہ خبردار داڑھی نہ رکھو، لوگ مجھے کہیں گے ملا کی بیوی، ملا کی بیوی۔ یعنی ہیرو کی بیوی کہیں تو وہ خوش ہے، ملا کی بیوی کہیں تو بیچاری غم سے نڈال ہو گئی۔ ارے بھائی تمام نبیوں کی داڑھی تھی، تمام صحابہ کرام داڑھی والے، تمام اللہ کے ولی داڑھی والے۔ ہاں اگر کوئی خشخشی داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا نظر آئے گا وہ فرضی فوٹو ہوگا، جیسے وہ باباؤں کے فوٹو لگا دیتے ہیں نا دکانوں میں، آپ نے دیکھا ہے بابا آدھی وہ دھوتی پہن کے کھڑا ہوا ہے، گھٹنے کھلے ہوئے، رانے کھلے ہیں، بابا ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بھائی یہ فرضی ہیں، یہ کوئی بابے شابے نہیں ہیں، یہ فراڈیوں نے بنائی ہوئی ہیں، کسی کو داتا صاحب بنا دیا، کسی کو فلاں بنا دیا، جھوٹی تصویریں ہیں۔ تمام اولیاء اعظام داڑھی والے تھے۔ میدان محشر قائم ہوگا، جنت میں جو اعلیٰ مقام پہ ہوں گے وہ داڑھی والے ہوں گے، تمام صحابہ داڑھی والے ہوں گے، شان ہوگی داڑھی والوں کی۔ اس لیے ہمت کریں، اپنے اوپر دین کو نافذ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ کا اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلے علم سیکھیں، پھر علم کو اپنے اوپر نافذ کریں، علم دوسروں تک پہنچائیں۔ کہ اب یہ باہر سے عرب کنٹری سے مجھے یہ کویسچن آیا تھا، وہ کہتی ہیں ہماری مسجد میں کچھ لوگ قرآن زمین پر رکھ دیتے ہیں، ہم منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے یہ بتاؤ۔ پھر وہ ایک مخصوص ملک کی مثال دیتے ہیں، میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں اس کو مقدس جگہ کا ذکر کروں، لیکن آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر بھی تو دیکھیں نا، وہ پاؤں پہ رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کریں تو کیا حرج ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض بے ادبیاں ایسی ہیں کہ ان کا بے ادبی ہونا قرآن یا حدیث سے براہ راست ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر قرآن حدیث سے براہ راست ثابت نہ ہو تو آپ ہر چیز کو ادب میں داخل کر لیں اور جائز ہو جائے گا؟ اس کا پھر دوسرا معیار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے عرف میں کسی چیز کو برا اور بے ادبی سمجھا جاتا ہے تو پھر اس کو آپ نہیں کریں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین پاک میں نماز پڑھی، صحابہ نے پڑھی ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے کسی وجہ سے حالت رکوع میں نالین اتار دی، صحابہ نے حالت نماز میں اتار دی۔ لیکن کیا آج آپ نالین پہن کر مسجد میں آ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے یہ بھائی میرا یہ بات سن رہے ہیں تو جو یہ منع کر رہے ہیں کہاں لکھا ہے، انہیں کہیں چلو میں تو لکھا ہوا دکھا دیتا ہوں، تم اس کے خلاف کر کے بتاؤ، نالین لے کر آؤ جو مسجد کے اندر اور پہن کے کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ نہیں، جو یعنی سنت سے ثابت ہے ایک چیز، اگرچہ وہ کسی صحیح مصلحت کی بنا پر تھا کہ زمین بہت ہاٹ تھی اور وہ نیچے چادریں یا دریاں یا قالین پہلے نہیں ہوتے تھے تو اس لیے نالین پہن کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ مسلسل گرمی چڑھتی تھی، تو یہ ایک عذر تھا بڑا معقول، لیکن بہرحال ثابت تو ہے نبی کریم، کیوں نہیں کرتے پھر آپ؟ تو اب یہ کہنا کہاں لکھا ہے، چلو لکھا ہے تو وہ کر کے بتاؤ۔
تو اس لیے یاد رکھیں دوسرا ہوتا ہے عرف. اگر آپ کے عرف میں، اب جیسے ہمارے عرف میں مسجد میں جوتی لے کر آنا بہت بڑی بے ادبی سمجھا جاتا ہے. دکھائیے کہاں لکھا ہے کہ مسجد میں جوتی لانا منع ہے؟ دکھائیے قرآن میں، حدیث میں. بلکہ میں نے تو ابھی بتا دیا خود نبی کریم نالین پہن کے مسجد میں آتے تھے، صحابہ کرام بھی آتے تھے. اب کیا حکم شرع ہوگا؟ اس لیے اس قسم کی بحثیں کرنا کہ جی دکھاؤ کہاں لکھا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ادب اختیار نہیں کرنا چاہتے اور اس طرح کی باتیں کر کے سامنے والے کو الجھاتے ہیں. یہ بالکل بے ادبی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے زمین پہ رکھنا، اس کو پیروں پہ رکھ کے پڑھنا بہت بڑی بے ادبی ہے. بلکہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں، اس پہ بھی کوئی ناراض نہ ہو قاری صاحب، کہ اگر قاری صاحب اونچی جگہ بیٹھیں اور بچے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے. ان قاری صاحب کو زمین پر بیٹھنا ہوگا. اگر بچے نیچے بیٹھے ہوئے تو زمین پہ بیٹھنا ہوگا، اوپر بیٹھ کے پڑھیں گے تو قرآن نیچے آپ اوپر، یہ بہت بڑی بے ادبی. ہم اہل سنت کا مذہب جو ہے وہ بہت ہی پیارا اور باادب مذہب ہے. ہم اللہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، رسول کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، قرآن پاک کی، مساجد کی، ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں. تو اس لیے اب ماں باپ کو زمین پہ لٹا کر آپ سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنے پیر ان کے منہ کے پاس کر لیں، یہ صحیح ہوگا بتائیے؟ آپ کہیں گے نہیں ہوگا. اور کوئی کہے کہ اچھا کہاں لکھا ہے بتاؤ، میں تو اپنے ماں باپ کو زمین پہ لٹا کر ان کے منہ کے پاس اپنے پاؤں رکھوں گا. دکھائیے قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ تو یہ اس طرح کی بیکار بحثیں، ان سے بالکل بحث نہ کریں. آپ بالکل ادب و احترام کریں، یہ بے ادبی ہے. ہمارے عرف کے اندر قرآن پاک کا ادب اور احترام یہی ہے کہ اس کو تعظیم کے ساتھ استعمال کیا جائے. شوہر فوت ہو گئے، ماں باپ میں ان کی طرف سے حج بدل ایک ہی کر لوں یا علیحدہ علیحدہ کر لوں؟ دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھیں حج بدل ہوتا کیا ہے. حج بدل یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص پہ حج فرض ہو گیا اور وہ ادا نہ کر سکا تو پھر وہ وصیت کر جاتا ہے کہ میری طرف سے حج کرنا تاکہ میرا فرض ادا ہو جائے، یہ ہے حج بدل. یا وصیت نہیں کی، فوت ہو گئے، آپ کو پتہ تھا کہ والد صاحب مالدار تھے، حج کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، ان کو وبال آخرت سے بچانے کے لیے اولاد ان کی طرف سے حج کرے تاکہ ان کا فرض ادا ہو جائے، اس کو حج بدل کہتے ہیں اور نبی کریم نے اس کا تصور دیا. اب فرض کر لیں کہ والدین فوت ہوئے، ان پہ حج فرض ہی نہیں تھا، شوہر فوت ہوئے، ان پہ حج فرض ہی نہیں تھا، تو حج بدل کیا ہوگا؟ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ حج کریں اور اس کا ثواب ان سب کو بخش دیں، چاہے پوری امت کو بخش دیں. حج بدل بس وہاں ہوگا جب کسی پر فرض تھا اور وہ اس کو ادا نہ کر سکا، اب آپ اس کی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ جس کی طرف سے کر رہے ہیں اسی کی طرف سے کریں گے. پھر دو تین کو شامل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتے. جو حج بدل کرتا ہے اس کی طرف سے حج نہیں ہوتا، بلکہ وہ جس کی طرف سے کر رہا ہے اس کی طرف سے وہ حج ادا ہوگا. پھر وہ الگ الگ کرنا ہوگا. تینوں پہ فرض تھا مثلا تو والدہ کی طرف سے علیحدہ، اگر آپ حج بدل کرنا چاہیں والد صاحب کی طرف سے علیحدہ، شوہر کی طرف سے علیحدہ، اور اگر چاہیں تو ایک خود کر لیں، دو کسی اور کو کروا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس پہ حج فرض نہیں تھا تو پھر حج بدل نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ میں حج کر کے اس کا ثواب ان کو بخشنا چاہتی ہوں. اس میں پھر آپ اپنی طرف سے حج کریں اور اس کا ثواب سب کو بخش دیں. بچے نے کہا کہ اگر میں کرکٹ کھیلوں اور کوئی اس میں شرط وغیرہ نہ لگاؤں، لیکن میرے جو فرینڈز ہیں جن کے ساتھ میں ٹیم میں شامل ہوں وہ کسی کے ساتھ شرط لگا کے میچ رکھتے ہیں، تو کیا میں اس میں میچ میں کھیل سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جوا لگایا، کیونکہ شرط ایک جوا ہوتی ہے، تو پھر آپ اس سے بالکل اوائڈ کریں، اس سے باہر نکل آئیں. اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہوں گے تو وہ جوئے کا کام جو کر رہے ہیں اس میں ایک طرح سے آپ کا تعاون ثابت ہوگا اور یہ بیٹا مناسب نہیں ہے.